السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مل کر فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ احسان جٹلائے اور وہ قتل کیس دوبارہ ریپیٹ کیا ہوا دربار میں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ چلو سن لیتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول کی اور اس کو اپنی بھائی سے ملایا، جب اس کا بھائی مصر کے شہر سے باہر آ کر دونوں بھائی مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اذهب انت واخوک ولا تنیا فی ذکری، کہ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانی لے کر اور سستی نہ کر میری یاد میں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ قولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، سو کہو اس سے بات نرم، شاہد وہ سوچے یا ڈرے۔ اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کو دعوت تبلیغ کام سکھانے کا طریقہ بنایا کہ اس سے نرم لہجے میں خندہ پیشانی سے بات کرو تاکہ وہ سمجھ آ جائے یا ڈرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں، جب دونوں بھائی فرعون کے دربار پر پہنچے تو وہاں دروازے پہ پہلے تو بہت ٹھہر گئے، انتظار کیا، اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب انتظار کے بعد پردے ہٹ گئے اور یہ دونوں بھائی سامنے آ گئے تو دونوں بھائیوں نے کہا، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے رسول اور پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ہم تجھے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو مانو۔ تو فرعون کو تو پتہ تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میرا رب اور کوئی ہے، مجھے بھی پالنے والا ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جو قرآن میں ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کیا ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ بالکل حق کی بات کہہ رہے ہیں، میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، اس کا رب بالکل صحیح ہے۔ تو فرعون نے اپنی بات کو گمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو پرانے قصے یاد کیے کہ تو مجرم ہے، تو نے تو قتل کیا تھا، تو فرار ہوئے، ہم آپ کو گرفتار کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے تیرے اوپر بہت احسانات کیے، تجھے پالا پولا، تجھے بڑا کیا، تیری پرورش کی، یہ احسانات جتلائے۔ تو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں قصوں کا جواب دیا، جو اس سے لغزش ہوئی تھی، قتل خطا ہوئی تھی، اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی طرح سے وہ مجھ سے قتل ہوا تھا۔ اور جو دوسری بات تھی کہ فرعون نے احسان جتلایا کہ میں نے تیری پرورش کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس پہ زیادتی کی، اس پہ ظلم کیا، اور تیرے گھر میں آ کر مجھے پالنا، میری پرورش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے تھے کہ تو اس کو مروا کر بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے میری پرورش تیرے گھر میں ہی کی۔ پھر فرعون نے کہا کہ جب تو رب کی دعوت دیتا ہے، کوئی نشانی لے کر آ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو معجزے وہاں دکھائے۔ سب سے پہلے اپنی لاٹھی کو پھینکا، جب لاٹھی کو پھینکا تو اللہ کے حکم سے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور فرعون کے دربار میں وہ گھومتی رہی۔ فرعون کا جو تخت تھا ادھر چلی گئی تو فرعون ڈر کی وجہ سے اپنی تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جلدی ان کو پکڑو، مجھے ڈر ہے، اپنی ڈر ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب اژدہا کو ہاتھ میں لیا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی، اپنی اصلی شکل پہ آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں رکھ کر جب نکالا تو آفتاب کی طرح روشن چمکدار نظر آیا۔ فرعون کو یہ بھی یقین ہوا کہ یہ بالکل حق اور سچ معجزے ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کو بغل میں ڈال کر وہ اپنی اصلی صورت پہ آ گیا تو فرعون کو یقین ہوا کہ یہ حق اور سچ پیغمبر ہیں۔ جب فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو اس میٹنگ کے بعد فرعون نے اپنے
اہلکاروں کو، اپنی وزیروں کو، اپنی مشیروں کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ تیرا کیا خیال ہے موسیٰ کے بارے میں؟ سب درباریوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک جادوگر ہے، یہ تو جادو کر لیتے ہیں، حقیقی خدا تو ہے، رب تو ہے، تو سب سے بڑا خدا ہے، یہ تو آپ کو جادو میں پنسا رہے ہیں اور آپ کی سلطنت کو ختم کرنے والے ہیں تاکہ ہمارے نظام قائم رہے۔ درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تیرے پاس بہت سارے جادوگر ہیں، اس شہر میں، اس ملک میں ہم ان کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہار دیتے ہیں، ان کا معاجزہ، ان کا جادو فیل ہو جائے گا اور تو کامیاب ہو جائے گا۔ فرعون کی قوم نافرمان ہوئی، فرعون نے بات جٹلائی، فرعون کی قوم نے بات جٹلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر 9 عذاب یکے بعد دیگری نازل فرمائے۔ تو میرے دوستو، وہ 9 عذاب کون کون سے ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارا 7واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے میرے دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔